وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے عورتوں کا مسجد میں داخلہ. پردہ نشین عورتوں اور خواتین جمعہ اور دیگر اہم مواقع پر جمع ہونے، نماز باجماعت ادا کرنے، وعظ و نصیحت سننے اور اصلاحی تربیتی پروگراموں میں شرکت کرنے کے لیے مسجدوں میں مناسب اور معقول انتظام کیا جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی کہ عورتیں مسجد جانے کے لیے پہلے اپنے گھر والوں سے اجازت لیں، اور گھر کے ذمہ داروں کو بھی حکم دیا کہ جب عورتیں مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو تم اللہ کی ان بندیوں کو مت روکو. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. تفصیل کے لیے بخاری کی حدیث نمبر 309، 310، 311، 360 پر 2، 370 پر 2 وغیرہ دیکھا جا سکتا ہے. حضرات خواتین، ایک صحابی عورت جن کا نام ہشام رضی اللہ عنہ ہے، وہ روایت کرتی ہے کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ ممبر پر خطبہ کے دوران پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. بہرحال مسجدوں میں عورتوں کی حاضری ان کا دینی حق ہے، اور وہ خواتین اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ان میں دینی بیداری آئی اور ان کو خالص اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی، اور اس کے مطابق عمل اور اصلاح کر کے خود بھی دیندار بن گئے. اپنا گھر اور ماحول کو دین کے رنگ میں رنگنے لگے. غرض یہ کہ انہوں نے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار لیا. حضرات خواتین، اس طرح معاشرے میں دینی روح پھونکنے اور اسلامی انقلاب لانے کے لیے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ذمہ داروں سے مسجد جانے کے لیے اجازت لے کر جمعہ اور اصلاحی پروگراموں میں شرکت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جان لے اور اس کے مطابق عمل و اصلاح کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ، بڑے چند انداز